بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سلسلہ مسائل حج از موطا امام مالک کے بعد اس کی 10 قسطوں کے بعد جو سلسلہ ہمارا چلا، سلسلہ مسائل قربانی از موطا امام مالک، اس کے چھٹے درس میں جو حدیث پاک آئی کتاب الصید میں ابواب آئے جانور، شکاری جانور یا شکاری پرندے کے ساتھ شکار کرنے کے، اس حوالے سے آج یہ 7ویں درس میں اسی موطا امام مالک کا فیضان لیتے ہوئے فتاوی رضویہ تخریج شدہ جلد نمبر 20 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے پیج نمبر 349 کا ایک سوال جواب بصورت فتویٰ اور پھر تنویر الابصار، در مختار اور رد المختار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الصید بخمسۃ عشر شرطا فرما کے شکار کے لیے 15 شرطیں بیان فرمائیں، 5 شکاری کے لیے، 5 شکار کے لیے اور 5 اس شکاری جو کتا وغیرہ ہے اس کے لیے۔ 21 ربیع الاخر شریف 1320 سن ہجری میں اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سوال آیا، یہ مسئلہ نمبر 185 ہے، 20ویں جلد پیج نمبر 349۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کتے کا پکڑا ہوا شکار مسلمان کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک خرگوش کو کتے نے اس طرح پکڑا ہے کہ اس کے دانت خرگوش کے جسم میں پیوست ہو گئے ہیں اور بہت سا جسم اس کا چبا ڈالا ہے کہ خرگوش کے جسم میں خون جاری ہے، ہنوز ابھی جان باقی ہے، بس اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے یا نہیں؟ الجواب، بسم اللہ کہہ کر تعلیم یافتہ کتے کو جو شکار کر کے مالک کے لیے چھوڑ دیا کرے، خود نہ کھانے لگے، غیر حرم کے حلال جانور یعنی حرم شریف کا نہ ہو کہ وہاں کا شکار ممنوع ہے اور ہو بھی حلال، وحشی پر جو اپنے پاؤں یا پروں کی طاقت سے اپنے بچاؤ پر قادر تھا، پالتو جو ہوتا ہے اس کو تو ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے، چھوڑا اور کتا اس کے چھوڑنے سے سیدھا شکار پر گیا یا اس کے پکڑنے کی تدبیر میں مصروف ہوا، بیچ میں اور طرف مشغول یا غافل نہ ہو گیا اور اس نے شکار کو زخمی کر کے مار ڈالا یا ایسا مجروح یعنی زخمی کر دیا کہ اس میں اتنی ہی حیات باقی ہے جتنی مذبوح میں ہوتی ہے۔ جس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تڑپتا تو ہے لیکن کچھ جان باقی ہوتی ہے، کچھ دیر تڑپ کر ٹھنڈا ہو جائے گا، اور کتے کو چھوڑنے میں کوئی کافر، مجوسی یا بت پرست یا ملحد جو بالکل کسی دین پر نہیں ہوتا، بے دین، یا مرتد جو اسلام سے اپنی گستاخیوں کی وجہ سے پھر گیا، جیسے آج کل کے نصارہ، رافضی، نیچری، وابی، قادیانی وغیرہ ہم۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان یا کتابی کے سوا کوئی شریک نہ تھا، نہ شکار کے قتل میں کتے کی شرکت کسی دوسرے کتے نا تعلیم یافتہ یا سگے نیچری یا کسی اور جانور نے کہ جس کا شکار ناجائز ہو، اور چھوڑنے والا چھوڑنے کے وقت سے شکار پانے تک اسی طرف متوجہ رہا، بیچ میں کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا، تو وہ جانور بے ذبح حلال ہو گیا، اور ان شرطوں سے ایک میں بھی کمی ہو اور جانور بے ذبح مر جائے تو حرام ہو جائے گا، ورنہ حرم کا شکار تو ذبح سے بھی حلال نہیں ہوتا، باقی صورتوں میں ذبح شرعی سے حلال ہو جائے گا۔ تنویر الابصار و در مختار و رد المختار میں ہے، یعنی فتاوی شامی جس کتاب در مختار پر لکھا گیا ہے اس اور اس کے بھی متن میں یہ سب کا ملا کے الصید بخمسۃ عشر شرطا، خمسۃ فی الصائد،
کل 15 شرطوں سے شکار جائز بنتا ہے، 5 شرطیں شکاری میں پائی جائیں۔ واہ وائن یکون من اہل زکات، پہلا یہ ہے کہ ذبح کرنے کا اہل ہو، یعنی مسلمان یا اصل کتابی۔ وہیں یوجد منہ الارسال، اور وہ خود کتے کو شکار پر چھوڑے۔ وَلَا يُشَارِكُهُ فِي الْإِرْسَالِ مَن لَّا يَحِلُّ صَيْدُهُ، تیسری یہ کہ اس کے ساتھ چھوڑنے میں ایسا شخص شریک نہ ہو جس کا شکار حلال نہیں ہوتا، کوئی بھی کافر، مرتد وغیرہ، تفصیل جن کی گزری۔ وَلَا يَتْرُكُ تَسْمِيَةَ عَامِدًا، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ قصداً بسم اللہ نہ چھوڑے۔ وَلَا يَشْغُلَ بَيْنَ الْإِرْسَالِ وَالْعَكْسِ، اور کتا چھوڑنے اور شکار پکڑنے تک ادھر ادھر مشغول نہ ہو، بعمل آخر، کسی دوسرے کام میں۔ وَخَمْسَةٌ فِي الْقَلْبِ، اور 5 شرطیں اس کتے کے لیے ہیں جس کو چھوڑا گیا ہے۔ اَن یکون معلما، پہلا یہ کہ سدھایا ہوا ہو۔ قلب معلم اور قلب غیر معلم کا بھی فرق ہے جی۔ جب ایک کتا ایک علم سیکھ لیتا ہے تو وہ اس سے ممتاز ہو جاتا ہے کہ جس نے وہ شکار کا علم نہیں سیکھا۔ اس سے بھی علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ہر کتے کا مار لایا ہوا اگرچہ وہ پہنچ جائے بندے کے پاس، اس نے اس میں سے کھایا نہ ہو، لیکن اس کی سانسیں ٹوٹ گئیں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے کہ بھائی یذهب علی سنن الارسال، سیدھا اس طرف جائے جدھر بھیجا گیا ہے، شکار کی طرف۔ سنن الارسال، علی سنن الارسال۔ وَلَا يُشَارِكُ فِي الْأَخْذِ مَا لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ، کتے سے شکار کرنے کو وصول کرنے والا ایسا شخص نہ ہو جس کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ وہیں یقتلہ جرحن، چوتھی شرط یہ کہ شکار کو کتا زخمی کر کے مارے، یعنی پہلے اس کے پنجے یا دانت وغیرہ سے اسے زخم لگا ہو۔ وَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ، پانچویں یہ ہے کہ خود شکار کو نہ کھائے۔ زندہ لے آیا تو چھری پھیرنا ضروری ہے، ورنہ اسی میں مر گیا، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا تھا اور ان شرطوں کے ساتھ تو حلال ہے۔ وَخَمْسَةٌ فِي الصَّيْدِ، 5 شرطیں خود اس شکار کے لیے جس پر چھوڑا گیا تھا۔ اللہ یکون من بنات الماء الا السمک، پہلا یہ کہ پانی میں پیدا ہونے والا اگر جانور ہے تو صرف مچھلی ہو۔ یہ ہمارے فقہ حنفی کے اعتبار سے کہ ہمارے امام کے نزدیک دریائی جانوروں میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی حلال نہیں، اور ہمیں فتویٰ بھی اسی پر دینا ہوتا ہے۔ صاحب بار شریعت کے فتاوی امجدیہ میں ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے کچھوا وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے فرمایا کہ قانون یہ ہے فقہ حنفی کا کہ جب حنفی مفتی سے سوال کیا جائے کہ فلان چیز کیا ہے اس کا حکم، تو وہ فرمائے آگے جواب یہ دے کہ فقہ حنفی میں یہ جواب ہے، تو فرمایا ہمارے امام کے نزدیک مچھلی کے علاوہ کوئی حلال نہیں۔ وہیں یمنا نفسہ بجناحہ او قوائمہ، دوسری شرط یہ ہے اس شکار والے پرندے یا جانور کے لیے کوئی بھاگ کر یا اڑ کر اپنا دفاع کر سکے۔ باندھا ہوا ہے نا تو اس پر شکار چھوڑنے کی کیا ضرورت، شکاری کتا وغیرہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے ذبح کرے، اس کے قبضے میں پالتو کی طرح۔ وَلَا يَكُونَ مُتَقَوِّيًا بِنَابِهِ او بِمِخْلَبِهِ، تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ کیلی دانت یا پنجوں والا نہ ہو، کیونکہ جانوروں میں جو اپنے نکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اسے بندہ خود ذبح کرے یا کتا مار لائے دونوں طرح پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور پرندوں میں وہ حرام ہوتا ہے جو اپنے نکیلے پنجوں سے شکار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ذی مخلب، اور پہلے کو کہتے ہیں ذی ناب۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے وہیں یموت بہذا قبل ان یصل الی ذبحہ، ذبح تک رسائی سے قبل مر جائے۔ قلت و معنی قولہ ان یموت حقیقتاً و حکماً بألا یبقى فیہ حیات فوق المذبوح کما نص علیہ فی الدر و اودعہ المحشی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر علامہ شامی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اس کا کہنا کہ مر جائے یعنی حقیقتاً مر جائے یا حکماً مر جائے، کہ مذبوح سے زائد اس میں حیات نہ ہو، اس صورت میں بھی اب یہ ہے کہ اس نے چھری بھیری تو ٹھیک ہے، جیسا کہ در مختار میں تصریح اور محشی نے اس کو واضح کیا۔ آگے انہی کتابوں میں ہے ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان جو حالت احرام اور حرم میں نہ ہو شرط ہے، اور شکار ہو تو ضروری ہے کہ حرم سے باہر ہو، کیونکہ حرم کا شکار ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا مطلقاً۔
یا ذبح کرنے والا اہل کتاب میں سے ہو، اگرچہ ذبح کرنے والا مجنون ہو، اتنا مجنون نہیں کہ ذبح کا طریقہ ہی نہیں جانتا۔ مجنون سے مراد معتو، ابتدائی جنون والا، جیسا کہ نایا میں نہایا سے منقول ہے، کیونکہ کامل جنون والا قصد اور نیت کا اہل نہیں ہوتا، خود اس کے ارادے کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا منصوص شرط ہے، یہ نص میں آیا، حدیث پاک میں، قرآن میں، نص میں، اور وہ قصد کے بغیر ممکن نہیں، ارادہ، اور ارادے کی صحت ہمارے ذکر کردہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کا قول کہ وہ بسم اللہ اور ذبح اور ضبط کو سمجھتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سب شرائط کے ساتھ جس خرگوش کو کتے نے مارا مطلقاً حلال ہے، اور اگر ہنوز مذبوح سے زیادہ زندگی باقی ہے تو بعد ذبح حلال ہے، یعنی مالک کے پاس پہنچائے اور ابھی زندگی ہے تو پھر اتنی ہے جتنی ذبح شدہ جانور سے زیادہ ہوتی ہے، اگر اس والی کیفیت میں اور پھر اسی سانسوں کے ساتھ چل بسا پھر بھی حلال ہے۔ اس کے دانت جسم میں پیوست ہو جانا وجہ ممانعت نہیں ہو سکتا کہ جی کتے کے دانت پیوست ہو گئے ہیں تو ناپاک ہو گیا۔ قرآن عظیم نے اس کا شکار حلال فرمایا، اور شکار بے زخمی کی یہ نہ ہوگا، اور زخمی جب بھی ہوگا تو اس کے دانت اس کے جسم کو شک کر کے اندر داخل ہوں، اور یہ خیال کہ اس صورت میں اس کا لعاب کے ناپاک ہے وہ بدن کو نجس کر دے گا، دو وجہ سے غلط ہے۔ نمبر ایک، اولاً شکار حالت غضب میں ہوتا ہے، اور غضب کے وقت اس کا یعنی کتے کا لعاب خشک ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پیار سے تو نہیں کرے گا شکار، جیسے طلاق کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، جی وہ غصے میں تھا، حالانکہ طلاق مقدمات طلاق میں سے ایک مقدمہ ہے اولا، اور سب سے پہلا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ غصہ ہی ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا فرق جمع من العلماء فی اخذ، فرق جمع من العلماء فی اخذ طرف الصوم ملاطفا فینجس غضبان فلا، اس لیے علماء کی ایک جماعت نے کتے کے پاک کپڑے کو پیار سے منہ میں لینے اور غصے کی حالت میں لینے میں فرق کی ہے، کہ ویسے وہ جب مالک کے ساتھ وہ کرتا ہے اٹکیلیاں تو پیار سے منہ میں لے تو پھر ناپاک ہے، کیونکہ لعاب لگے گا، اصل تو اس کا لعاب ہی ناپاک ہے نا، اس کا بدن ناپاک نہیں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دوا صابن سے دھو کے کلمے بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کی پاکی کو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے نہیں۔ اور غصہ میں اگر لے کسی کو کاٹے تو پھر جہاں اس کا منہ لگا ہے بدن یا کپڑے کو تو وہ ناپاک نہیں ہے، کیوں؟ لعاب خشک ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وہ جانور والی جو شکار والی تھی کہ اس کا لعاب لگنے سے وہ ناپاک اس لیے نہیں ہوگا، ایک وجہ تو یہ کہ حالت غضب میں شکار کرتا ہے اور حالت غضب میں لعاب خشک ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اگر لعاب لگا بھی تو آخر جسم سے خون بھی تو نکلے گا نا، تو وہ کب پاک ہے؟ جب اس سے طہارت ہوگی، گوشت دھوئیں گے تو اس سے بھی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم نے جو احکام شرع سیکھے سمجھے ان کو یاد رکھنے اور درست طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم